الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة في هذه الأمة من يجدد لها دينها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محفل مخدوم و محترم حضرت قبلہ پیر وارث علی طیبی نقشبندی مجددی صاحب ادام اللہ اللہ العالی، دیگر کثیر تعداد علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. فقیر سے پہلے حضرت فاضل دلیل دامت برکاتہ العالیہ نے نہایت خوبصورت گفتگو فرمائی، نصیحت آمیز گفتگو تھی، اصلاحی گفتگو تھی، عقائد کی اصلاح، اعمال اور کردار کی اصلاح کرنے والی گفتگو تھی. اللہ کریم آپ کا ارشاد فرمانا قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس رنگ عقیدے اور نظریے کو اختیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے بعد حضور قبلہ سجادہ نشین خانقاہ حاضرہ حضرت قبلہ وارث علی تجیبی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے چند منٹوں میں باطل کو دھو کے رکھ دیا. اللہ کریم ان کا یہ ارشاد ہمیں اپنے دلوں پر نقش کرنے کی اور اپنا اعتقاد درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فقیر نے فکر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابو داؤد شریف میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں ہر صدی کے سر پہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے. ہر صدی میں ایک بندہ، ایک تو ضروری ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں یجدد لہا دینہا، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا. یہ معنی جو ہوتا ہے یہ اپنے معنی کے لحاظ سے عام ہوتا ہے، اس لیے کئی مجدد ایک صدی میں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کا کردار زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے. اس لیے عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک صدی کے فلاں صدی کے فلاں بزرگ مجدد تھے، فلاں صدی کے فلاں بزرگ مجدد تھے. یہ بات بھی اپنی جگہ پر اور ایک حد تک درست ہے. یہ ترتیب اس طرح بنتی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں ہر زمانے کے، ایک صدی نہیں، ہر زمانے اور ہر نسل کے بعد لوگ پچھلوں سے دین لے کر اگلوں کو دین فراہم کرتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. حدیث میں اس طرح ہے، شعب الایمان میں صحیح حدیث موجود ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث شعب الایمان میں موجود ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، میرے اس علم کو ہر زمانے میں ذمہ دار اور علمی لوگ پیچھے سے لیتے رہیں گے، آگے کو دیتے رہیں گے. یہ حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کے آگے شفٹ کرنا. اب وہ کام کیا کریں گے؟
دین پکڑ کے آگے سے ٹرانسفر نہیں کر دیں گے، بلکہ فرمایا 3 کام کریں گے، ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین۔ پہلا کام وہ لوگ کریں گے کہ جب پیچھے سے دین پکڑیں گے، حاصل کریں گے، تو اس کو چیک کریں گے، اس میں کسی ڈنڈی مار بندے نے کوئی ڈنڈی تو نہیں مار دی۔ تو ہر زمانے میں لوگ خرابیاں کریں گے، ذمہ دار لوگ ان خرابیوں کو ریکٹیفائی کر کے، کریکٹ کر کے، پیوریفائی کر کے آگے شفٹ کرتے رہیں گے۔ وہ غلطیاں فرمایا 3 قسم کی ہوں گی۔ تحریف الغالین، کچھ لوگ ہوں گے انتہا پسند، اس کو عربی میں کہتے ہیں غالی، غلو کرنے والا۔ غلو کرنے والے لوگ دین میں تحریف کریں گے۔ یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے، میں آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں، گھبرانا نہیں، آخر دینی محفل میں آئے ہوئے ہیں تو علم سیکھنا چاہیے۔ تو غالی لوگوں کا تحریف کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے انتہا پسند بندوں کا دین کے اندر تبدیلیاں کرنا۔ ہوگا کون؟ انتہا پسند۔ کرے گا کیا؟ دین کے اندر ڈنڈی مارے گا۔ تو ذمہ دار لوگ کیا کریں گے؟ اس ماری ہوئی ڈنڈی کو ٹھیک کر کے دین کی تعلیمات کو شفاف کر کے میری امت کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ تھوڑا ذہن میں رکھیے، حضور مجدد پاک کی تعلیمات ہم جا کے در رہے ہیں، آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ مجدد پاک نے یہ کام آقا کے فرمان کے عین مطابق سر انجام دیا۔ ایک کام تو یہ کریں گے کہ ڈنڈی ماروں کی ماری ہوئی ڈنڈی کو ٹھیک کر کے دین کو پیوریفائی کر کے اور شفاف کر کے آگے دیں گے۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ فرمایا انتحال المبتلین، کچھ لوگ ہوں گے جو بن بیٹھیں گے جو وہ نہیں ہوں گے۔ وہ کچھ بنے گا، اپنے آپ کے ساتھ وہ القاب لگائے گا، وہ پوچھل لگائے گا جس کا وہ اہل اور حقدار نہیں ہوگا۔ اس قسم کے لوگ، انتحال المبتلین کا مطلب ہے کہ بن بیٹھنے والوں کی فریب کاری کو بھی بے نقاب کر دیں گے۔ یہ وہ نہیں ہے جو یہ بنا ہوا ہے، اپنے نام کے ساتھ ہر کوئی مجدد کا نام لفظ لگا دے، یا اس کے ماننے والے یا پیروکار یا تاریخی ساتھی اس کو شیخ الاسلام کہہ دیں، حجت الاسلام کہہ دیں، تو یہ ماننے والوں کے لگائے ہوئے پوچھل دین میں قبول نہیں ہوتے۔ اللہ کے ہاں چھلنی بڑی باریک ہے۔ ایسے اپنے آپ کو پوز کرنا، شو کرنا، پریٹینڈ کرنا۔ انتحال کا مطلب ہوتا ہے پریٹینڈ کرنا، ٹو پریٹینڈ یعنی بن بیٹھنا۔ ابھی پتہ چلے گا کہ بنا ہوا کیسے ثابت ہوتا ہے۔ متاویل الجاہلین، تیسرا کام وہ کیا کریں گے کہ جاہل لوگ قرآن و سنت میں جو تعویلات کریں گے، نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس کو بھی وہ بے نقاب کریں گے کہ یہ غلط بیان کر، ترجمہ غلط کر رہا ہے، تفسیر غلط کر رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں کریں گے۔ اب ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں علمی تقریر سے کوفت ہونے لگتا ہے، لیکن سنا نبض یہی کہتی ہے، بیماری یہی ہے، اور اس کا علاج ہمیں بیان کرنا ہے، مریض کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ یہ 3 خرابیاں اس دور میں ہیں، ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، اور مجددین وقت نے ان 3 خرابیوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ اب غالی اور انتہا پسند لوگوں کی تحریفات کیا ہوتی، تبدیلیاں کر دینا۔ اب دیکھیے اس دور میں اپنے دور کے مطابق بات کروں، ایک المناک چیز ہے کہ آپ کے پاکستان میں بعض مقامات پر بزرگوں کی کتابوں کے اندر لفظی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، بعض اوقات پورے کے پورے فقرے، جملے اور پیراگراف کتابوں میں سے نکالے جا رہے ہیں۔ بات کیا ہے کہ نظریہ اپنا بدل چکا ہے اور ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے بزرگوں کی تحریروں کا۔ اس کا نوٹس لینا آپ کے بس میں نہیں ہے،
لیکن یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ جگہ جگہ بتاؤ کہ اس قسم کی تبدیلیاں آج کل کی جا رہی ہیں. قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں. باہر کے ملکوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے. میں شارٹ کر رہا ہوں نا, میں صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. بیروت میں ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے جس کی کتابیں بہت زیادہ پاکستان میں آ رہی ہیں. وہ کتب خانہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہمارے عام شام علماء کے پاس باہر کی کتابیں ہوتی ہیں, سیاست بھی ہوتی ہے, اکثر اس کی ہوتی ہیں. تو وہ ایک نہایت ڈنڈی مار قسم کا آدمی ہے, اس نے کئی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دی. ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود. یہ دونوں جو میں نے تعریف کے ثبوت دیے ہیں کہ اس دور میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اسی تناظر کے حوالے سے, اسی مسلک و مذہب کو ترقی دینے کی وجہ سے جس کا رد حضرت نے بھی کیا. رافضیت کو ترقی دینے کے لیے یہ تبدیلیاں آپ کے اور بیروت کے اس کتب خانے کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہیں. اور ذمہ دار لوگوں کا اس وقت کام ہے, ہم تو طالب علم ہیں, لیکن وہ جن پر وہ حدیث صادق کرتی ہے, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کا براہ کرم نوٹس لیجئے اور یہ حضور کی امت کے سامنے کلمہ حق بولنے سے گریز نہ کیجیے. ہاں, علم و ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کر دیجیے. دوسری بات جو ذمہ دار لوگوں نے ٹھیک کرنی ہے وہ انتحال المبتلین ہے. بن بیٹھنے والوں کا بن بیٹھنا بے نقاب کر دیا جائے گا. میں نے پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا کہ کوئی اپنے آپ کو مجدد مشہور کیے ہوئے ہے, کوئی شیخ علیہ السلام مشہور کیے ہوئے ہے. جو مرید اور ماننے والے کہہ دیتے ہیں وہ کچھ جرأتیں ان کے سامنے آ چکی ہیں نا. ایک دور تھا کہ کفر کا رد کرتے تھے, اب کفر کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول رہے کیونکہ کفر کی گود میں بیٹھ چکے. ایک دور تھا کہ یہ لوگ اندرونی اختلافات کو نہیں چھیڑتے تھے, کہتے تھے اس سے غیر مسلموں پر برا اثر پڑتا ہے. میں لفظ بلفظ کوٹ کر رہا ہوں. آج خود اسی چھوٹی موٹی اختلافی باتوں میں سیدنا امیر معاویہ کے موضوع پر, کبھی کسی اور ایسے موضوع پر, کبھی صدیق اکبر کو سیاسی خلیفہ کہہ دینا, اور کبھی صحیح عقیدہ اہل سنت کو خارجی کہہ دینا, یہ وہی عامیانہ زبان ہے سر. میں عامیانہ لفظ احتیاط سے بول رہا ہوں ورنہ اس سے بھاری لفظ کے آپ اقدار رہ چکے ہیں. یہ بالکل اسٹریٹ لینگویج ہے جو آپ نے بولنا شروع کر دی. یہ بڑا بھاری سوال ہے, اس کا جواب ان کے چاہنے والے اگر ذمہ داری سے سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سر شرم سے جھک جائے گا. تیسری چیز تھی تعویل الجاہلین, جاہلوں والی تعویلیں. بھائی لفظ کا وہ مطلب ہی نہیں بنتا جو تم کر رہے ہیں. اس کی بہت مثالیں. قرآن شریف کی ایک آیت ہے, میں کھل کے نہیں بولوں گا, اشارتاً بتاؤں گا. مرج البحرین یلتقیان, اس کی تفسیر میں کچھ لوگوں نے مخصوص جملے لکھے اور الفاظ لکھے کہ مرج البحرین سے مراد یہ ہے, اور لؤلؤ والمرجان سے مراد یہ اللہ کے پیارے فلاں فلاں اللہ کے پیارے ہیں. وہ ہے واقعی اللہ کے پیارے, لیکن اس آیت کا مصداق بنا ڈالا ان ہستیوں کو. تو یہاں علماء نے کیا لکھا میں بتانا یہ چاہتا ہوں. علامہ سیوطی جیسے صوفی نے لکھا, ملا علی قاری جیسے عالم اور صوفی, وہ صوفی بھی تھے, انہوں نے لکھا. بے شمار علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا. فقیر نے اپنی کتابوں میں بحوالہ یہ باتیں کوٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو لؤلؤ والمرجان کی تفسیر کی جا رہی ہے وہ من تعویل الجاہلین کالروافض, یہ جہلوں والی تعویل ہے جیسا کہ رافضی بالکل حدیث کا وہ لفظ لے آتا, یہ جاہلانہ تعویل ہے. اچھا, اس دور کی ایک تازہ ترین مثال آپ کو دیتا ہوں. آج کل کے خاص طور سے کالجی نوجوان, ان بیچاروں کا پہلے تو اپنا ذہن سادہ ہوتا ہے, یہ ایک نئی چیز کو بڑا لائک کرتے ہیں. ہلڑ بازی جس میں ہو, ہنگامہ ہو, بولنے والا کچھ چھکے چوکے بھی مارتا ہو اور کوئی پھکیاں شکیاں دیتا ہو تو یہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں. یہ اپنی نفسیات کو خود نہیں سمجھتے کہ اس بندے نے یہ لفظ بول کے کوئی ذمہ دارانہ, کوئی شریفانہ, کوئی
ایمان والی بات کی ہے، یا اس نے اپنے پرانے بزرگوں کا، علماء کا، سفید ریش بزرگوں کا مذاق اڑایا ہے؟ تو پختہ لڑکے تو ادھر نہیں جاتے، لیکن جو بیچارے کچی طبیعتوں کے ہوتے ہیں، کچی عمروں کے ہوتے ہیں، طبیعت کے زیادہ سادہ ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے لوگوں کو لائک کرتے ہیں اور ان کی فالوئنگ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارا میٹیریل ہے، میں بول سکتا ہوں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں کیونکہ اپنے اس موضوع پر میں نے رہنا ہے۔ تعویل الجاہلین، جاہلانہ تعویلیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جی امام مالک کے بارے میں انہی لوگوں کے قول ہیں کہ امام مالک نے حدیث روایت کی ہے، بلغنی کہہ کر مجھ تک بات پہنچی ہے، پھر آگے وہ جملہ فٹ کرتے ہیں کہ جی سنا کے سنی، تو بلغنی کا یوں مذاق اڑا۔ بھائی بلغنی کے ساتھ اگر بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہو تو پھر کیا کرو گے؟ نمبر 2، اگر بلغنی کی تحقیق کر لی ہوتی تو اچھا تھا۔ بلاغیات امام مالک پر پورا عنوان کے طور پر علماء نے ڈسکس کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ابتدائی دور تھا، ان کا حدیث کو قبول کرنے یا حدیث کی سند پر بحث کرنے کا اپنا انداز اور سٹائل تھا۔ تو آپ کے سمجھ میں آنے والی ایک بڑی سمپل سی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے نبی کی سنت۔ بڑی معروف حدیث ہے نا، ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اچھا تو یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ موطا امام مالک میں ہے، اور روایت کس طرح کی گئی ہے؟ بلغنی کے ساتھ، کہ مجھ تک حدیث پہنچی ہے۔ اگر تم بلغنی اور حدیث پہنچی اس کو سنا کے سننی کہو گے تو پورے کے پورے دین کی بنیاد کو متزلزل کر کے رکھ دو گے۔ اس لیے عزیزان گرامی، حدیث استادوں سے پڑھنی چاہیے، علماء سے سمجھنی چاہیے، بے شک، اور دین کے مجموعی مزاج کو اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھ کر، اس زمانے کو اس زمانے میں فرق سمجھ کر پھر حدیث کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ بندے کے پاس اتنی سارا معلومات نہ ہو، زبان بھی لمبی ہو، تو وہ جو چاہے گا گل کھلاتا رہے گا۔ ہم بڑی محبت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیے۔ ایک اور قول ہے کہ جی امام مالک نے فرمایا ہے کہ ہر بندے کی بات ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، سوائے اس صاحب قبر کے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف امام مالک اشارہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں۔ یہ قول امام مالک ہے، یعنی یہ بھی ایک الگ ڈسکشن ہے، چلیں ہم مان لیتے ہیں۔ یہ قول مفہوماً ابن عباس اور حضرت مجاہد ان سے بیسیکلی روایت کیا گیا، اور امام مالک کی طرف بھی بعض کتابوں میں منسوب ہے، بعض میں ہے کہ نہیں، ان کا نہیں کسی اور کا ہے۔ لیکن چلیے، چونکہ ان کی طرف کسی حد تک یا کسی نے منسوب کیا ہوا ہے تو ہم اس میں الجھنا نہیں چاہتے۔ بات یہ ہے کہ اس قول کا مطلب کیا ہے؟ قول یہ ہے کہ ہر قول کے قائل، ہر بات کرنے والے کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل لفظ سے یہ یؤخذ منہ و یترک، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہر بندے کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور قبول بھی ترک بھی کی جا سکتی ہے، سوائے صاحب قبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب اس میں جو میں نے کہا کہ تعویل الجاہلین یہ لوگ کرتے ہیں، وہ جاہلانہ تعویل کیا ہے؟ امام مالک کا قول ہے کہ ہر بندے کی بات یؤخذ منہ، قبول بھی کی جا سکتی ہے، اخذ سے بنا ہے، اخذ کی جا سکتی ہے، یترک، یہ ترک سے بنا ہے، ترک بھی کی جا سکتی ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کا ترجمہ کیسے بنایا تم نے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی بات غلط ہو، ہر بندے کی بات ٹھیک ہو، ضروری نہیں ہر بندے کی بات ٹھیک ہو۔ یہ ترجمہ تم نے کہاں سے نکالا؟ اس کا یہ مطلب بنتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، سن لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کی بات ٹھیک ہو تب بھی قبول کی جا سکتی ہے، اور ٹھیک ہو تب بھی قبول نہ کی جائے تو حرج کوئی نہیں، ٹھیک ہونے کے باوجود۔ غلط ہونا
اس میں مذکور ہی نہیں ہے، بات قبول کرنے یا نہ کرنے کی ہو رہی ہے۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آقا کی بات ہر حال میں قبول کی جائے گی، جبکہ دوسرے بندوں کی بات قبول کرو نہ کرو تم گناہ گار، وہ دیکھا جائے گا کہ بات کیسی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں بھائی۔ میں ایک آستان پاک پہ حاضر ہوں، نقش بندی سلسلہ ہے، دوسرا بندہ ہے اس کا سلسلہ چشتی ہے، تو نقش بندی سلسلے والے اپنے پیر کا دیا ہوا وظیفہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو چشتی سلسلے والے کا سلسلہ یہ کریں، یہ وظیفہ کریں گے نہیں کریں گے؟ تو کیا وہ غلط ہے؟ ٹھیک ہونے کے باوجود قبول نہیں کیا جا رہا، اور چشتی اپنے پیر کا وظیفہ کرے گا، ان کا وظیفہ نہیں کرے گا، لیکن ان کا وظیفہ کیا غلط ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہونے کے باوجود اس نے ترک کر دیا، یہ ہے معنی۔ میں اس کی کئی مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں کہ ٹھیک ہونے کے باوجود بات کو قبول نہ کیا جائے۔ اپنے علاقے کے عالم سے مسئلہ پوچھو، فتویٰ لو، دوسرے علاقے کے عالم کی تحقیق اس سے مختلف ہو سکتی ہے، اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی ہو، تم اپنے علاقے کے پابند رہو۔ یہ علماء کا مفتیان نظام کا طریقہ ہے۔ ایک حنفی ہے، وہ امام شافعی کی تقلید نہیں کرتا، امام شافعی کا فتویٰ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ان اللہ وہ ان کو اجر ملے گا۔ تو تم جو مفہوم دے رہے ہو کہ شاید ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں، یہ مفہوم غلط ہے۔ جواب یہ نکلا کہ بات ٹھیک ہونے کے باوجود قبول بھی کی جا سکتی ہے، اور ٹھیک ہونے کے باوجود قبول نہیں بھی کی جا سکتی۔ یہ عام علماء کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، اس پر یہ ڈسکشن ہی ہوگی، سند پر ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ جب کنفرم ہو جائے کہ بات آقا کی ہے تو پھر یوخذ اور یترک والی تقسیم ختم، وہ یقبلو ہی یقبلو ہوگی، قبول کی جائے گی۔ اچھا، اب تھوڑا سا وہی بات نا کہ ہمارے مسلمان ذرا علمی گفتگو سے گھبرا جاتے ہیں۔ سونا مجھے بتاؤ، نیٹ پر یہ باتیں کر کر کے لوگوں کو غرق کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو ان باتوں کے جواب کون دے گا؟ کس کے سامنے دے گا؟ ہم دیں گے، آپ کے سامنے دیں گے۔ اور یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ایسی باتوں کو غور سے سنیں۔ جب کوئی لڑکا ٹھڑک جاتا ہے نا، پھر ماں باپ چیخنے لگتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہی تقریر کی تھی بابا جی، آپ نے غور نہیں کیا۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، حدیث کی مختصر سی وضاحت مکمل ہوئی۔ حدیث دوہرا دیتا ہوں، آقا نے فرمایا ہر زمانے میں ذمہ دار لوگ دین کو پیچھے سے لے کر آگے ٹرانسفر کرتے رہیں گے، اور اس میں سے غالی لوگوں کی تحریفات، بن بیٹھنے والوں کا بن بیٹھنا، اور جہلوں والی تعویلوں کی نفی کر کے دین کو شفاف کر کے آگے منتقل کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث تھی، یہ اس کی مختصر سی وضاحت تھی۔ اب آگے چلیے، یہ تو ہر زمانے کے لوگ ہیں اور ہر نسل کے لوگ ہیں، اور نسل تقریباً 25-30 سال کے بعد بدل جاتی ہے۔ یہ جلدی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، جو نسلیں ایک صدی میں کئی نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے پوری صدی پر، جو میں نے حدیث خطبے میں پڑھی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر صدی میں دین کی تجدید کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور حضور مجدد الفسانی قدس سر العزیز کی طرف آتے ہیں۔ اسی ہر صدی میں آنے والے لوگوں کی ایک اہم ترین کڑی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہر صدی کے مجدد اور 1000 صدی کے مجدد، اس میں فرق کیا ہے؟ 1000 صدی کا مجدد کسی حدیث میں تو آیا نہیں، صحیح حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایسا تو لفظ نہیں ہے، ہم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ اس طرح تھا کہ جب 1000 صدی مکمل ہوئی، 10ویں صدی شروع ہوئی، تو پاک و ہند میں ہمایوں کے فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین اکبر جب تخت نشین ہوا، تو اس بندے نے 1000 صدی کا لفظ استعمال کر کے اپنا سکہ الگ سے رائج کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 6000 سال دنیا گزر چکی ہے، اور حضور کے بعد 1000 سال اور ہونا تھی، ٹوٹل دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اب قیامت ہے۔ اب اس کے بعد یہ 1000 صدی مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی ایکسٹینشن ہے تو دنیا چلتی ہے، تو اب
دنیا کی عمر مکمل ہو چکی ہے، پتہ نہیں کس وقت قیامت آ جائے، اور اس نے اپنے دین الہی، دین اکبری، اس کو یہ نام دے کر اس کو لانچ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے سکہ الف یہ رائج کیا، 1000 سالہ سکہ۔ اب حضرت مجدد الف ثانی کا یہ زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس دور میں اکبر بادشاہ نے یہ سکہ رائج کر کے الف ثانی کی اصطلاح کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا، یا مسلمان از خود اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس طرح متوجہ ہو گئے۔ اب اس کی خرابیوں کو ٹھیک کرنے والے ہستی کا نام مجدد الف ثانی رکھنا، اس کا راستہ خود بخود مخالفین نے دیا تھا، یہ آپ کے مریدوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے۔ اب اکبر نے کیا کیا تھا؟ اکبر نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ تمام ادیان ایک چیز ہے، اسلام کو پیچھے کرنا، ہندو مذہب کو آگے کرنا، گائے کی حرمت کا نظریہ پھیلانا، اور تمام کتابوں کو الہامی کتابیں یا مذہبی کتابیں مانتے ہوئے ان کو اسلام جیسا یا اسلام سے بڑھ کر تقدس فراہم کرنے کی کوشش کرنا، اور تمام طبقات، فرق اور ہندوستان میں پائے جانے والے تمام نظریات کو ایک نظریے کے تحت جمع کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کا نام اس نے رکھا تھا وحدت ادیان، تمام ادیان کی وحدت۔ اب یہ اٹکل کے ساتھ آج کل کچھ لوگ وحدت ادیان ہی کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جیسے قادیانیوں نے اور منکرین ختم نبوت نے، ہر مدعی نبوت نے حضور کے بعد اپنا اپنا رنگ اختیار کیا ہے، اور تھوڑا تھوڑا دوسرے جھوٹے نبی سے اس جھوٹے نبی نے تھوڑا تھوڑا فرق رکھا ہے۔ اس طرح کا فرق ان میں ہے، لیکن ان کا سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال وحدت ادیان ہی ہے۔ اور اب اس کا نام وہ رکھیں وحدت ادیان، یا اس کا نام رکھیں بین المذاہب ہم آہنگی، لیکن اس کا سینٹرل آئیڈیا اور مرکزی خیال بالکل وہی ہے جو اکبر بادشاہ نے دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پر کہ ویمبلے ہال لندن میں سارے مذہبوں کو جمع کیا گیا، ایک منتحل نے جمع کیا تھا، وہ جن کی میں پہلے بات کر بن بیٹھنے والے جمع کیا تھا، اور وہاں پر سب کو کہا تھا یو مے کال یور لارڈ ان یور اون ورڈس، اپنے لفظوں میں اپنے آقا کو بلاؤ، تم کہو رام رام، تم کہو مسیح مسیح، تم کہو بدھ بدھ، تم کہو اللہ اللہ۔ تو یہ سارا ہے، ابھی بھی نیٹ پہ موجود ہے۔ جب یہ صورتحال بن جائے تو اب آپ کو حضرت مجدد الف ثانی ضرور یاد آنے چاہیے۔ سنا، اللہ کی قسم، ہمیں ذاتی ناراضگی کی وجہ سے بات نہیں کر رہے، حضور کے دین پر ہٹ کیا گیا ہے، اس لیے غیرت کا تقاضا ہے کہ حضور کی امت کا غیور مجدد الف ثانی کے قدم بقدم چلنے والا غیرت مند مسلمان اس کے خلاف ضرور آواز اٹھائے۔ اب اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی اس علاقے کے لوگ کچھ مل بیٹھتے ہیں، کچھ سرکاری لوگ مل بیٹھتے ہیں۔ اکبر کے پاس بھی اس قسم کے لوگ تھے۔ اکبر کے زمانے کے وہ 9 آدمی جو اکبر کے چیلے تھے، ان کو 9 رتن کہا جاتا تھا، 9 رتن۔ ان میں 2 تو بڑے تگڑے عالم تھے، اپنے فن کے ماہر تھے، ابوالفضل اور فیضی۔ فیضی نے کتاب تفسیر قرآن کی لکھی تھی، شاید ابوالفضل نے لکھی تھی یا فیضی نے لکھی، ان میں سے ایک نے تفسیر لکھی۔ اس پوری تفسیر میں نکتہ ہے ہی کوئی نہ، کتنی بڑی فنکاری ہے، لیکن یہ سارے تھے فنکاری۔ یہ اکبر کا کلچر ونگ تھا۔ جی جی، جیسا کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض تاریخوں کے اندر کلچر ونگ شامل کیے گئے ہیں، یہ ساری ان کی ہے، نقالی ہے، ان کے دین کے دھرم کی پاسداری ہے، ان کی فالوئنگ ہے۔ جناب گرامی، ابوالفضل ہو، فیضی ہو، ملا دو پیادہ ہو، بیربل ہو، ٹوڈرمل ہو، تانسین ہو، یہ سارے کے سارے جس طرح کے آج اپنے ماحول میں آپ دیکھ رہے ہو کہ گورنمنٹوں کو غلط قسم کے بل پاس کروانے کے لیے، طرح طرح کے نظریات کو پھیلانے کے لیے کافی سارے لوگ اندر سے مل جاتے ہیں، تو بعض علماء سے وہ دستخط بھی کرا لیتے ہیں، جانتے ہوئے یا بعض علماء بے خبری میں
ان پر دستخط بھی کر دیتے ہیں. بعض میں چیختے ہیں یار ہمیں تو پڑھا ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو کیوں جی آپ کو وہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجا گیا یا نہ پڑھ کر دستخط کرنے کے لیے بھیجا گیا؟ تو اس طرح کے لوگ اکبر کے پاس موجود تھے. ایک یہ بیماری تھی کہ ہندوازم کو ترقی دینے کے لیے اور تمام ادیان باطلہ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اسلام کو پیچھے رکھنے کے لیے اکبر بادشاہ نے وحدت ادیان کا نظریہ پیش کیا اور دین الہی کو راج کرنے کی سازش کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی دور میں اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں اکبر نے ایک اور خرابی پیدا کی تھی. اکبر نے اپنے بیٹے جہانگیر کی شادی ایران کی ایک خاتون نور جہان کے ساتھ کرائی. اس کا باپ اور اس کا بیٹا آصف خان یہ سارے سمگل کیے گئے تھے اور ادھر آئے ہوئے تھے. اور جب یہ ایرانی عورت تھی اور ایرانی ہی مذہب رکھتی تھی تو عورت کے ذریعے سے اور بیوی کے ذریعے سے ملک کے اندر وہ تباہیاں مچائی گئی کہ اسی عورت کے کہنے پر اکبر بادشاہ نے ایران کا ایک بلایا ہوا تھا مجتہد, اس کا نام تھا نور اللہ شوستری, یہ وہاں سے بلایا ہوا تھا. اب وہ فتویٰ کیسے دیتا تھا؟ یہ آج کل وہی سازش ہو رہی ہے. وہ ایرانی مذہب کے مطابق فتویٰ لکھ دیتا تھا اور سنیوں کی کسی گئی گزری کتاب میں کوئی قول تعویل شاویل کر کے توڑ موڑ کے اس کی تائید میں وہ پیش کر دیتا تھا. تو حوالہ سنیوں کی کتاب کا دے دیتا تھا. قول مختار ہوتا تھا ایرانی, حوالہ ہوتا تھا قول مردود کا جو سنیوں کی کتابوں میں ہے. یہ بہت بڑی سازش تھی جو اکبر کے زمانے میں ہوئی اور اہل علم اور مسلمان علماء اور خصوصاً حضرت مجدد علوی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پریشان کن صورتحال تھی اور اس میں حضرت مجدد پاک نے جرأت کا مظاہرہ فرمایا. یہ اندر کی بیماریاں ہیں جو فقیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. تیسری چیز بھی تھی, وہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے تصوف کا بہانہ بھی کیا ہوا تھا کہ تصوف میں صوفی کسی کے خلاف بولتا نہیں ہے, صوفی ایسے کر کے وہ گھومتا ہے. یہ آپ کو تصویریں آج کل نیٹ پہ عام شام ملیں گی. یہ سارے صوفیوں کی بات نہیں, یہ کسی وقت یا کسی حال میں کوئی یا ایک صوفی ایسا کرتا ہوگا, ایک آستانے پہ ایسا ہوتا ہوگا. یہ صوفیاء کی مکمل تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. یہ ابتدائی طالبوں والی باتیں ہیں. صوفی کامل خدا کی عظمت کی قسم اس وقت بنتا ہے جب صدیق اکبر کے نقش قدم کو پہچان جاتا ہے اور مجدد الفسانی کی تعلیمات تک پہنچ جاتا ہے. یہ سب راستے کے بھٹکنے والے لوگوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں. جو منزل مقصود تک پہنچتا ہے تو وہ غوث اعظم بنتا ہے, مجدد الفسانی بنتا ہے, معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے اور حضرت بہاؤالدین نقشبند بنتا ہے. سبحان اللہ. بھائی راستے کا کتابی بات کرتا ہوں. ایک یسر قرآن بچہ پڑھتا ہو تو کیا اس کو آپ بہت بڑا مدرس, شیخ الاسلام اور حکومت کا سب سے بڑا مفتی لگا سکتے ہو؟ یسر قرآن پڑھنے والا بچہ, نورانی قاعدہ اور مدنی قاعدہ پڑھنے والا بچہ تو غلطیاں بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اچھا ذرا غور فرمائیے. بچہ جب قرآنی قاعدہ پڑھ رہا ہے, الف با تا سیکھ رہا ہے, تو اس وقت وہ غلطیاں کرتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ غلطیاں جب بچہ کرتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے؟ نہیں. بس اب سمجھ جائیے, طریقت کا طالب بھی جب ابتدائی ذکر فکر کرتا ہے تو اپنے کشف مراقبے پر اس کو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ ابتدائی طالب ہونے کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں کرتا, لیکن اسے وقت کا شیخ الاسلام اور مسند نشین نہیں بنایا جا سکتا جب تک وہ اس جہالت کے اندھیرے سے باہر نکل کر سلوک اور صاحب کی منزل تک پہنچ نہیں جاتا, مسند ارشاد پر بٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. میں نے مثال دی ہے قرآن قاعدہ پڑھنے والے کے حوالے سے. بڑے بڑے اچھے خواب, بڑے بڑے مراقبے کھول جاتے ہیں ابتدائی طالبوں کے, لیکن ہم نے دیکھا اخلاق اس نے دیکھا نہیں ہوتا.
بے وقوفوں کا سردار ہوتا ہے, پیر بھائیوں کے گلے کٹتا ہے, طرح طرح کی بمبیاں مارتا ہے. تم لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہو. یہ ابتدائی طالب ہوتا ہے. اولیاء اللہ کے نزدیک کشف و الہام حجاب ہے. منزل اس سے آگے ہے. اگلی منزل کیا ہے؟ خدا کی عظمت کی قسم, اگلی منزل اتباع سنت ہے. مجدد پاک نے ایسے صوفیوں کو رگڑا لگایا ہے. مجدد پاک ایک جملہ سن لو, مجدد پاک اسی موڑ پہ آ کے فرماتے ہیں, ایسے جاہل صوفیوں کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کرنا کروڑوں رات جاگنے سے بہتر ہے. جاؤ پوری تقریر ایک طرف, یہ ایک جملہ لے جاؤ, زندگی بھر کام آئے گا. سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے دوپہر کا تھوڑی دیر, ایک دن کا قیلولہ کروڑوں راتیں جاگنے سے اور تہجد پڑھنے سے بہتر ہے. تہجد پڑھنے کا طریقہ ہے نا, رات کو بھی سونا ہے پھر تہجد پڑھنا. ساری رات جا کے تہجد پڑھو گے, شریعت کے مطابق یہ پسندیدہ نہیں ہے. سو جانا چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو الدرداء دونوں کو بھائی بنایا گیا تھا. تو بخاری میں حدیث ہے, اور سلمان فارسی جب تشریف لائے نا گھر, آگے حضرت ابو الدرداء کی زوجہ ماتھے پہ ہاتھ کر کے متفقد ہو کر پریشان ہو کر بیٹھی. تمہارا باجی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی آپ کے بھائی کی طرف سے بڑی پریشان ہوں, دن میں کھاتا کچھ نہیں اور رات کو سوتا نہیں. دن میں روزہ ہوتا ہے, رات کو قیام کرتا ہے. آپ نے اچھا آج آنے دو. وہ آئے, آپ انتظار میں تھے, میں اور کھانا کھائیں, میں میرا روزہ ہے. آپ نے ادھر میرے ساتھ بیٹھ کھانا کھاؤ. ان کو کھانا زبردستی کھلایا. نفلی روزہ توڑ دینا گناہ کو نہیں ہے, تو اس کی جگہ پہ ایک رکھنا پڑتا ہے. نفلی روزہ تھا, آپ نے کھانا کھاؤ. کھانا کھلایا. عشاء کے بعد جب بستر پہ جانے لگے تو ابو الدرداء کہیں چل پڑے. میں کہاں جا رہے ہو؟ میں قیام کرنے جا رہا ہوں, نفل پڑھنے جا رہا ہوں. تو میں ادھر سو جا. پکڑ کے سلا دیا. رات کے جب پچھلا پہر ہوا نا 3 بجے کا, تو جگا دیا. تو میں اب اٹھو تہجد پڑھو. تہجد پڑھائے اور پھر فرمایا ان لنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا آتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. تیری جان کا تجھ پر حق ہے, تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے, تیرے رب کا تجھ پر حق ہے. ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر. حضرت سلمان فارسی یہ فرمان سن کر ابو الدرداء کہنے لگے کہ میں حضور سے پوچھوں گا تب عمل کروں گا. حضور کے پاس گئے, حضور کو ساری بات بتائی کہ حضرت سلمان تو یوں کہہ رہے تھے. نبی پاک کے ساتھ فرمایا صدق سلمان. آپ احمد سلمان نے سچ کہا ہے. یہ حدیث بخاری میں 1 سے زیادہ مقامات پر تھوڑا تھوڑا لفظی فرق کے ساتھ موجود ہے. عزیزان گرامی, ساری رات جاگنا اس کے مقابلے پر تھوڑی دیر کا قیلولہ افضل. قیلولہ کیا ہے؟ سونا. جاگنا کیا ہے؟ عبادت. لیکن سنت کے مطابق سونا بہتر ہے. سنت سے ہٹ کر عبادت کرنا. خاص طور سے رافضیت کے حوالے سے مجدد پاک نے کام کیا ہے. مجدد نفی ثانی قدس سر العزیز نے ایک بہت بڑا اصول دیا ہے. آپ کا چھوٹا سا رسالہ ہے رد روافض, فارسی میں. تعلیمات تو آپ کی بہت ہیں, آپ مکتوبات شریف پڑھیں نا. عزیزان گرامی, سفر کا مہینہ ہے. داتا صاحب کی وفات اسی مہینے میں, مجدد پاک کی وفات اسی مہینے میں, اعلیٰ حضرت کی وفات اسی مہینے میں, پیر میر شاہ صاحب کی وفات اسی مہینے ہے. بڑے بڑے اولیاء اس مہینے میں دنیا سے گئے ہیں. اور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب جس گھر میں ہے اور بندہ اسے کچھ پڑھتا رہے, خدا کی عظمت کی قسم, اس کا عقیدہ بھی ٹھیک رہے گا, اس کا عمل بھی ٹھیک رہے گا, اس کی طریقت بھی پوری رہے گی. اور حضور مجدد پاک کے مکتوبات امام ربانی 3 جلدوں میں ہے, ترجمے کے ساتھ ملتے ہیں, فارسی میں بھی موجود ہیں. جس گھر میں یہ ہوں گے بندہ ان کا مطالعہ کرتا رہے گا, اپنی اولاد کو مطالعہ کراتا رہے گا, اپنے بیٹے بیٹیوں کو گفٹ کرتا رہے گا, دوستوں کی ترغیب دیتا رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کامل ایمان مکمل بھی رہے گا.
درست بھی رہے گا، اس کا عمل بھی درست رہے گا، کردار بھی درست رہے گا، عقیدہ بھی درست رہے گا اور تصوف بھی درست رہے گا۔ یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ کتنے بندوں کے پاس مجدد پاک کے مکتوبات ہیں جی؟ ہاتھ کھڑا کیے۔ نہیں جی، کیمرے سے پیچھے پیچھے ایک بندے نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور اسٹیج پر چند بندوں نے ہاتھ اٹھایا۔ سونا مجدد پاک کے بارے میں صرف ہم نے خطاب نہیں سننے، مجدد پاک کی تعلیمات سیکھنا چاہتے تو آپ کے مکتوبات، خدا کی قسم آپ مکتوبات کی صرف پہلی جلد پڑھ کے دیکھ لیں، مجدد پاک انشاءاللہ آپ کو کنارے لگا دیں۔ میں نے بعض آستانوں پہ جا کر میں جاتا رہتا ہوں تو میں نے بعض آستانوں پہ دیکھا ہے کہ مجدد پاک کے مکتوبات کا درس ہوتا ہے باقاعدہ۔ رات کو مرشد کریم بیٹھ جاتے ہیں، 10 15 20 30 مرید آ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہو، اس نشے سے باہر نکلیے۔ میں بہت بڑے مجمع میں کروں گا، آپ چند افراد تیار کر جائیں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ ایک بندہ اگر مرنے سے پہلے ایک بندہ تیار کر کے گیا تو دین کی گاڑی چلتی رہی۔ ایک دو بندوں پر محنت کرنے سے خدا کے واسطے نہ گھبرائیے، جڑیں تیار کر دو۔ میں درخواست کروں گا کہ مکتوبات امام ربانی ہر گھر میں ہوں، اوکے سوکھے خریدیں، ان کو پڑھا کریں۔ تو مجدد پاک کے مکتوبات میں مجدد پاک نے بہت زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کے عقیدے کی بنیاد اور رافضیت کے رد کی بنیاد اسی سے اٹھتی ہے۔ شرح قائد نصفی میں بھی لکھا ہوا ہے، مجدد پاک نے بھی ایک جگہ پہ کوٹ کیا ہے کہ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین۔ اہل سنت کی پہچان یہ ہے، اب ہمیں کان کھڑے کر لینے چاہیے نا کہ بھائی ہماری پہچان بتائی جا رہی ہے، ہماری پہچان جو صحیح طرح سے ریکمینڈڈ ہے، باقی غیر مستند اقوال ہوں گے وہ نہیں، صحیح قول کیا ہے وہ یہ ہے ان تفضل الشیخین وتحب الختنین۔ وہ سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو اس امت میں سب سے افضل مانو، اور ان کے افضل ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ عثمان اور علی کی محبت میں کمی آئے، ان کی محبت اپنے دلوں پہ قائم رکھنا۔ یہ سنیت کی پہچان ہے۔ یہ شرح قائد نصفی کے 150 صفحے پہ جملہ لکھا ہو، درسی کتاب ہے۔ یہ اس دور کا ایک بہت بڑا فساد ہے جس کا علاج مجدد پاک نے آج سے 400 سال پہلے کر دیا، وہ بھی سن لیں۔ مجدد پاک فرماتے ہیں، یہ رد رفض کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ طرح طرح کی چینی گوئیاں، ہنگامہ آرائیاں ان کا جو صحابہ کرام کے خلاف ہو رہی ہیں، فرمایا ان کا جواب یہ ہے، یہ چند صفحوں کے رسالہ کے بلا آپ نے اس میں کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کی شان کے بارے میں اور صحابہ کے اوپر اٹھنے والی ہر انگلی اور ہر تان کا جواب یہ ہے کہ لوگوں تمہیں اپنے پیر سے محبت ہے، اپنے پیر کے کمالات مانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ میرے پیر کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا ہے میرا پیر اس کا ذمہ دار ہے۔ جہانگیر بھی یہ کہتا تھا، مجدد پاک کو کہتا تھا حضور میرے لیے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ مجھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ مجدد پاک نے فرمایا اگر میں بخشا گیا تو ضرور لے کے جاؤں گا۔ وہ بعد میں نعرے مارتا تھا، کہتا تھا میں جنتی ہوں، تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہتا مجدد پاک نے فرمایا کہ اگر میں بخشا گیا تو تمہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ تو ان کی عاجزی تھی، مجھے تو پتا ہے بخشے ہوئے وہ بخشے ہوئے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ ہی جانا ہے۔ وہ للکرے مارتا تھا۔ سونا اپنے پیر کے بارے میں تمہارا ہمارا یہ گمان ہو کہ میرے پیر میں ہاتھ دینے والے کا ہاتھ انڈائریکٹ چلتے چلتے نبی پاک کے ہاتھ تک پہنچتا ہے تو تمہارے سلسلہ تمہیں تار کے رکھ دیتا ہے۔ تو جو سلسلوں کا بڈ ہے، بنیاد ہے، اصل ہے، سب کچھ ہے محمد کریم کے اپنے ہاتھوں میں جس نے ہاتھ دیا ہے، تم اس کے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے کی لاج کیوں نہیں مانتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان امام ربانی مجدد الافسانی، شان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صحابہ پر ہونے والے ہر سوال کا جواب دیا ہے، اور مجدد پاک نے مخالفین کو رگڑ کے رکھ دیا ہے، دل کو لگنے والی بات ارشاد فرمائی ہے۔
تیرے پیر کا کوئی لنگر کھا لے تو بخشا ہوا ہے، تیرے پیر کا پانی پی لے تو بخشا ہوا ہے. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ میرے علاقے میں آ گئے تو بخشا ہوا ہے. بعض بزرگ کہتے ہیں میرے دروازے میں سے گزر گیا تو بخشا ہوا ہے. یہ باتیں درست ہوں گی، بالکل میں اس کا رد نہیں کر رہا. ٹھیک ہے بھائی، دیکھو نا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ دے کہ اللہ ایسا کرے گا تو وہ اللہ ایسا کر دیتا ہے، ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا. مسلم شریف میں حدیث ہے. تو بابا صاحب نے اگر فرمایا ہو، گنجے شکر نے فرمایا کہ میرے دروازے میں سے گزرنے والا اللہ کی قسم جنتی ہے، تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لے، تینوں کی پیڑ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بابا صاحب کو یہ کمال حاصل ہے تو جس نے نبی پاک کا دروازہ گزرا ہے، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در دیکھا ہے، جس نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضور نے فرمایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھ، تو اس نے کہا تھا آمین. تو اس کی شان کو تو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سونا، جہاں ہاتھ نہ پہنچتا ہو نا وہاں پر ٹپتے نہیں ہیں، پلمبتے نہیں ہیں، تھلے بہ جا. جگت پاک نے ایک اصول دیا ہے، جیسا میں نے پہلے کہا تھا نا کہ اتباع سنت کے حوالے سے آپ کو یہ قول یاد کر لو کہ دوپہر کا تھوڑا سا قیلولہ کروڑوں راتیں جاگنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں سنت مصطفیٰ کا اتباع موجود ہے. تو پھر سونا، یہ جملہ بھی برائے مہربانی یاد کر لو کہ یار آج کل کے پیر بزرگ بڑی ہستی والے ہیں ماشاءاللہ، ان کا لنگر کھانا، ان کا چہرہ دیکھنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اگر اتنی برکتوں کا حامل ہو سکتا ہے، اور پیر ذمہ دار ہے اپنے ہر مرید کا، تو محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تم لجپال نہیں سمجھتے؟ کیا وہ کسی صحابی کو جہنم جانے دیں گے خاص میں کچھ بھی کیا ہو؟ تیرا پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اگر نصیب اچھے ہوں گے تو اس بات کو ہر بندہ یاد رکھ لے گا. یہ گفتگو طویل ہے اور کافی ٹائم ہو چکا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ساتھ آپ کو تکمیل رکھے.